تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں مفید اور معلوماتی پروگرام سنیے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ ابراہیم بن جندب مسلمان ماہر فلکیات۔ بغداد میں بنو عباس کا دور شروع ہو چکا تھا۔ خلیفہ جعفر منصور نے بغداد کی شاندار اور وسیع تعمیر مکمل کر لی تھی۔ اب علوم و فنون کے باغ میں بہار آنے کو تھی۔ ایک غریب طالب علم ابراہیم بن جندب بھی اس سرچشمہ علم و فن سے سیراب ہوا۔ وہ جلد ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے مشاہدے اور تحقیق میں مصروف ہو گیا۔ اسے فلکیات سے دلچسپی تھی اور اس نے اس فن میں اپنے کمال کا مظاہرہ کیا۔ جلد ہی وہ افلاک کے مشاہدے کے ذریعے نئی تحقیقات کرنے لگا۔ ماہر صناع اور میکینک ہونے کے سبب اس نے چاند تاروں اور اجرام فلکی کے صحیح مشاہدے کے لیے فلکیاتی آلے استرلاب کو بنایا۔ استرلاب ایک قسم کی دوربین ہے جس کے ذریعے بآسانی چاند تاروں کا مشاہدہ کیا جا سکتا تھا اور ان کے فاصلوں کی پیمائش کی جا سکتی تھی۔ ابراہیم بن جندب نے ہندوستانی کتب کے ترجمے بھی کیے۔ ابراہیم بن سنان۔ تاریخ سائنس میں یہ اتفاق شاذ ہے کہ ایک خاص شخص، اس کا بیٹا اور اس کا پوتا تینوں اپنے اپنے زمانے کے نامور سائنسداں ہوئے ہوں۔ اسلامی عہد زرین میں یہ مثال ثابت بن قرہ کے خاندان پر صادق آتی ہے، کیونکہ ثابت، ان کا بیٹا سنان اور اس کا پوتا ابراہیم تینوں اپنے اپنے وقت کے نامور سائنسداں تھے۔ ابراہیم اعلیٰ پائے کا ریاضی داں اور ماہر فلکیات تھا۔ فلکیات میں اس نے بطلیموس کی مشہور کتاب کی شرح لکھی، مگر اس کا قابل قدر کام پیرابولا پر ہے۔ اس نے ایسے مسائل حل کیے جو موجودہ زمانے میں صرف تکمیلی احصاء کی مدد سے حل کیے جاتے ہیں۔ اس نے دھوپ گھڑیوں پر بھی ایک رسالہ قلم بند کیا۔ ابراہیم بن اشتر حضرت علی کا پرجوش حامی اور جنگ صفین کا معروف سردار۔ ابراہیم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جنگ صفین میں حصہ لیا۔ اس کی تاریخی اہمیت یوں ہے کہ اس نے مختار ثقفی بن ابی عبید کی حمایت کی تھی۔ وہ پہلے مختار کی طرفداری کرنے میں کچھ متذبذب تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ مختار نے ایک جعلی خط محمد بن حنیفہ کی جانب سے ابراہیم کو لکھا، جس میں انہوں نے اسے کار مختار مان لیا تھا۔ اسی سازش کی بنا پر ابراہیم اس کا حامی بن گیا۔ ابن اشتر کا نام حسینی جماعت کے بجائے حسنی گروہ کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ حسینی جماعت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کی دعوے دار تھی۔ ابن اشتر نے اموی افواج کو شکست دی اور مدائن کے قریب مقام الجازر پر 10 محرم سن 67 ہجری یعنی 6 اگست سن 686 عیسوی کو واقعہ کربلا کے اہم ترین کردار عبید اللہ بن زیاد کو اس کے سرکردہ حامیوں سمیت اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ مقتولوں کے سر المختار کے پاس بھیج دیے گئے، جس نے انہیں عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں بھیج دیا۔ جب مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجیوں نے کوفہ کا محاصرہ کر رکھا تھا، المختار نے وفات پائی۔ اس وقت ابن اشتر اپنے قائد کے حکم سے موصل میں مقیم تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اس بہادر جرنیل کی حمایت حاصل کر لی۔ عبد الملک بن مروان نے
اس کو اپنے دشمنوں سے چھیننے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنے قائدین کا وفادار رہا۔ ابراہیم دیرجا سلیق کی جنگ میں مارا گیا۔ ابراہیم بن عبداللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے اور عبداللہ بن حسن کے فرزند، اپنے بھائی محمد کے ہمراہ خلافت کے امیدوار تھے، جس کے باعث عباسی خلیفہ منصور کی نظر میں خطرناک ہو گئے۔ ان کے بھائی محمد رمضان 145 ہجری یعنی کہ نومبر سن 762 عیسوی میں مدینہ سے نکلے اور منصور کی فوجوں سے لڑتے ہوئے 14 رمضان یعنی 6 دسمبر کو شہید ہو گئے۔ وہاں سے منصور کی فوجیں ابراہیم بن عبداللہ کی طرف بصرہ اور دمشق کی جانب بڑھی۔ اہل عراق ابراہیم کے حامی تھے، چنانچہ ابراہیم کی فوجوں نے اہواز، فارس اور واسط فتح کرنے کے بعد کوفے پر حملے کا ارادہ کیا۔ منصور کے سپہ سالار عیسیٰ کے ساتھ ان کی مٹبھیڑ 15 ذیقعد سن 145 ہجری یعنی کہ 4 فروری سن 763 عیسوی کو ہوئی۔ باقمری کے مقام پر زبردست جنگ کے بعد ابراہیم 48 برس کی عمر میں شہید ہو گئے۔ آپ کا سر کاٹ کر منصور کے دربار بھیج دیا گیا۔ ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے بمقام عالیہ پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی سلمہ نے دایا گیری کے فرائض انجام دیے۔ سلمہ کے شوہر ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کا مجدہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک غلام عطا کیا۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے برابر چاندی خیرات کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نام رکھا۔ ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ام بردہ خولہ بنت منذر بن زید الانصاری نے دودھ پلایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ خدمت ام سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دی۔ ہو سکتا ہے کہ ام سیف اور ام بردہ ایک ہی شخصیت ہوں۔ ام سیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے نواح میں رہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ابراہیم 17 یا 18 ماہ زندہ رہے اور ام سیف کے ہاں انتقال کیا۔ ابو داؤد اور بہقی کے نزدیک صرف 2 مہینے 10 دن کے بعد انتقال ہوا۔ واقدی کے نزدیک ابراہیم نے ماہ ربیع الاول سن 10 ہجری جولائی سن 631 عیسوی کو انتقال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابراہیم کے انتقال کی خبر ہوئی تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف کے ہمراہ تشریف لائے، انہیں گود میں اٹھا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ چھوٹی سی چارپائی پر جنازہ اٹھایا گیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مطعون کی قبر کے ساتھ دفن کیا۔ قبر میں فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے رہے۔ اس کے بعد قبر پر پانی چھڑکا گیا اور ایک امتیازی علامت قائم کی گئی۔ اس موقع پر سورج گرہن بھی ہوا۔ چونکہ عربوں کے ہاں یہ روایت مشہور تھی کہ بڑے آدمی کے انتقال کے موقع پر سورج گرہن لگتا ہے، اس لیے اس گرہن کو بھی ابراہیم کی موت سے منسوب کیا گیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا چاند اور سورج خدا کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت سے ان میں گہن نہیں لگ سکتا۔ تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں معلوماتی پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش
Rifa Institute of Media Sciences, Rifa International University.